خواتین و حضرات، تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے بلا رکھا ہے بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ آپ کا تعلق بھی نوجوان اینالسٹ میں ہوتا ہے، آپ ایک روشن خیال ایجوکیٹڈ بیرسٹر بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں۔ آپ شو کرتے ہیں سما نیوز پر 10 سے 11 آواز کے عنوان سے۔ بہت بہت خوش آمدید، آپ تشریف لائے ہیں، اپنا ٹائم نکالا ہے آپ نے، اور تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو کیجیے۔ تازہ ترین سیاسی صورتحال تو آپ کے سامنے بہت گرما گرم ہے، اور اب یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ ویسے اپوزیشن تو یہ تنقید کر رہی ہے حکومت کے اوپر کہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، اسپیکر صاحب نے 14 دن میں اجلاس کو طلب نہیں کیا، اور یہ بات درست ہے کہ آئین میں جو پروسیجر دیا گیا اس میں اسپیکر صاحب واز کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ کہ وہ اجلاس طلب کر لیں 14 دن میں، اور اس کے بعد 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ آلریڈی لیٹ ہے۔ نہیں، وہ ریزن کیا دیتے ہیں؟ کوئی ریزن نہیں ہے ابھی تک تو آپ دیکھیں نا کہ کل کا بھی جو اجلاس تھا اس میں اسپیکر صاحب نے کوئی ریزن نہیں دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے ایک ریفرنس تھا جی اور چلے گئے، نہیں فاتحہ پڑھی، وہی اسی ریفرنس۔ جی بالکل۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا آفتاب صاحب، شیخ رشید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 یا 4 اپریل کو ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پہ۔ وہ بھی سمجھ سے باہر اس لیے ہے کیونکہ اگر 25 کو اجلاس بلایا جا چکا ہے تو آئینی تقاضا یہ ہے کہ 3 اور 7 دن کے درمیان میں ووٹنگ ہو جانی چاہیے، تو اگر یہ اس کو 3 سے 4 اپریل پر لے کے جاتے ہیں تو دے ول بی لیٹ۔ میں پھر جاننا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ماہر قانون ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ ایک نشست اس کے علاوہ بھی کرنی ہے، وہ تھوڑی سی انفارمل ہوگی، جو قانونی تقاضے ہیں ان حوالوں سے ہم گفتگو کریں گے کہ اگر اسپیکر نے پورے نہیں کیے تو اس کے بیک لیش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن وہ بیک لیش وہ نہیں ہو سکتا جو اپوزیشن کہتی ہے۔ اچھا، اپوزیشن تو کہتی ہے ان پہ آرٹیکل 6 لگ جانا چاہیے، اچھا، یعنی کہ غداری۔ جی دیکھیے آئین آپ خود جانتے ہیں کہ آئین میں ایک چیپٹر ہے، چیپٹر 2 فنڈامنٹل رائٹس کا، جو ہمارے تمام حقوق کی بات کرتا ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا ریاست، آرٹیکل 19 کئی آرٹیکلز ہیں نا اس میں، رائٹ ٹو لائف بھی، آرٹیکل 4 بھی ہے، 19 بھی ہے، 20 پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن وغیرہ۔ ایوری سنگل ڈے آپ کو پتہ ہے آفتاب اقبال صاحب کہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے ہوتی ہے، سرکاری محکموں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کتنوں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ تو اگر اسپیکر 14 دن میں اجلاس نہیں بلا سکا، وہ آئین سے انحراف تو ضرور انہوں نے کیا، لیکن آرٹیکل 6 تو نہیں لگتا نا، غداری تو نہیں ہو سکتی۔ صورت احوال اس پوری گفتگو سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ فی الحال کوئی خاص جنبش نہیں ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج صبح تک تو کشتوں کے پشتے لگ چکے ہونے چاہیے، بلکہ گزشتہ روز کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑی تگڑی ہو جانی چاہیے تھی۔ مثلاً کوئی کالز آنی تھیں، پراسرار کالز فرام ویریس کوارٹرز ٹو دا ڈسیڈنٹس، لیکن تاحال نہیں آئیں۔ آج مطلب ہے 26 تاریخ کو، جبکہ جلسے میں چند گھنٹوں کی مسافت ہے اور ابھی تک کوئی سلسلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک ہے، ڈیڈ لاک بٹوین عمران خان اینڈ ادر پیپل، ناٹ دا اپوزیشن۔ کیوں جناب؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں ہے۔ عمران شاید اپنے جلسے جلوس دیکھ کر، لوگوں کا سینٹیمنٹ دیکھ کر شاید اس بات پر ضرورت سے زیادہ اڑ گئے ہیں کہ میں انتہائی پاپولر ہوں، اور کسی طور اسٹیبلشمنٹ وہ غلطی نہیں کر سکتی جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور میرے ساتھ نواز شریف کو، زرداری کو، بی بی کی حکومت کو کمپیئر کرنا حماقت در حماقت ہوگی۔ ان کے پاس تو بہت کچھ چھپانے کو تھا، میرے پاس تو نو اسکیلیٹنز ان دا کلوزٹ۔ یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس کی بنا پر آج تک فونز نہیں آئے، کیونکہ تازہ ترین یہ ہے کہ میں بھی آنے سے پہلے انفارمیشن اکٹھی کر کے اسٹوڈیو آتا ہوں کہ جو تشویشناک بات ہے کہ کاف لیگ ابھی تک ڈول ڈرمز میں ہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم والا وہ معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور میرا خیال ہے کہ اب کالز آئیں گی بھی نہیں۔ جو لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں نا کالز کا، دیکھیں جو کالز کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ڈسکس بھی کیا جائے، اور اگر کالز آنی ہوتی تو پہلے آ چکی ہوتی اور اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جاتا۔ دیکھیں اب جو سچویشن بن گئی ہے، جس ڈیڈ لاک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو
اگر ملک اس چیز کا متحمل نہ ہوتا تو کالز پہلے ہی آ چکی ہوتی. سر اگر کالز نہیں آتی نا تو پھر تو ووٹنگ ہوگی, اور اگر ووٹنگ ہوگی تو پھر نمبر گیمز میں کپتان کے معاملات جو ہیں نا وہ قدرے پریشان کن ہیں, کیونکہ آسکنگ ریٹ بہت زیادہ ہے پر اوور, اور وہ شاید اس سے مطلب ہے ایک اپیرنٹلی یہ لگتا ہے. تو اس سارے کے سارے معاملے کا احاطہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر سیٹلمنٹ کی طرف بات جانی ہے نا تو پھر کالز آئے نہ آئے ایک آدھ کال کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف ضرور جائے گی. آپ کے خیال میں ایک آدھ کال سے اب معاملات ریورس ہو سکتے ہیں؟ ایک آدھ کال سے معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے, چونکہ ٹائم بڑا ہی محدود ہے, اور میں پہلے ہی میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی آپ مہمان کو بلاتے ہیں اور بولتے خود زیادہ ہیں, تو اس لیے پلیز اپنی گٹ فیلنگ بتائیے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک تو سیریس ٹربل میں ہیں, اور اگر معاملات اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور 11th آور پہ جیسے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ترپ کا پتہ ہے جو کہ میں لاسٹ مومنٹ میں پلے کروں گا اور بازی پلٹ جائے گی, تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر معاملات بدل سکتے ہیں, لیکن اس کے امکانات بھی بہت سلم مجھے نظر آتے ہیں کہ ایسا کوئی ترپ کا پتہ عمران خان صاحب کے پاس ہو. پوسٹ نو کانفیڈنس سیناریو کیا ہوگا؟ کوئک 1 منٹ. شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. اچھا جی. دیر از اے پاسبلٹی پرویز الہی صاحب نیچے چیف منسٹر پنجاب ہوں گے. اور آپ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے لگیں گے آپ؟ واو. اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول ہوں گے آپ کے. وزیر خارجہ بلاول میکس این ایکسلنٹ وزیر خارجہ, جس طرح کا چاہیے انہیں, تو ہی فٹس دا بیل. اچھا جی, قانونی صورتحال کیا ہے؟ آپ کا بیرسٹر ہونا کس دن کام آئے گا, ذرا فوراً بتائیں نا ہمیں. میرا خیال ہے سر کہ سپریم کورٹ جو ہے, جیسا کہ چیف جسٹس کے اور جسٹس منیب اختر کے ریمارکس بھی آ چکے ہوئے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کو روکا نہیں جا سکتا, نمبر 1, اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو ڈیفیکشن کے نتائج ہیں وہ اس کے بعد اثر انداز ہوں گے. تو جو ڈیمیج ہے دیٹ وڈ بی ڈن آلریڈی. دیٹ وڈ بی ڈن. پھر اس حوالے سے تو قانونی نقطہ نظر, قانونی منہ شگافیاں اس طرف جانا بظاہر تو بنتا ہی نہیں. اچھا, یہ جو اہم بات ہے, دلچسپ بات ہے, یہ نہیں کہ عمران یا پی ٹی آئی کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, ینگ ٹائیگرز کے لیے یہ ایک بریدر ہے. یہ فیکٹ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ کئی دنوں سے بڑے تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہیں ہوتا تو پھر معاملات جیسے بھی ہیں, بہت سے لوگ ایکسپوز ہو گئے. عمران کو بھی اپنا مسل دکھانے کا موقع مل گیا. عمران راہ راست پہ آ سکتا ہے. عمران اس بات کو تسلیم کر چکا ہوگا اب تک کہ یہ واقعی میرا ڈیوائن رائٹ نہیں ہے, اور یہ میرے لیے آئی اوپنر تھا, ویک اپ کال تھی. اوکے, یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے, اور اس کے چانسز ہیں لیٹ سے بقول آپ کے 20% 30% سلم ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں, یا عمران ول سروائیو دس. بہت کم. یو گیو اٹ 20-25. اوکے 25. اور دوسری صورت میں عمران کے پاس صرف ایک ہی بات ہے کہنے کو کہ جناب میں پہلے کہتا تھا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, آپ کو یقین نہیں آتا تھا, اب کم از کم آپ کو یقین آ جائے گا کہ مجھے واقعی کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ سارے معاملات جو ہیں بہرحال دلچسپ ہیں. خدا کرے کہ اس سے ملک کو, جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچے.